بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دہم کے عزیز طلبہ کرام، جنا ورچوئل کلاسز میں آپ کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان المبارک کی رحمتوں، اس کی برکتوں سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ نئے تعلیمی سال کے آغاز پر آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ میں آپ کا استاد سید ذوالفقار علی شاہ۔ تو آئیے چلتے ہیں نئے تعلیمی سال کے پہلے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ آپ کی جو اسلامیات کی کتاب ہے اس کا تعارف کیا ہے۔ تو کتاب کا ہم مختصر تعارف کریں گے۔ کتاب اسلامیات کی کتاب جو ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ حصہ اول بامحاورہ ترجمہ ہے۔ تو 10ویں کلاس کے اندر سورہ احزاب اور سورہ ممتحنہ کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا۔ حصہ دوم حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو بقیہ 10 احادیث ہیں ان کی تشریح اور ساتھ ان کا ترجمہ شامل ہے۔ حصہ سوم اسی 9th کلاس کی طرح موضوعاتی مطالعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بقیہ جو مضامین ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہم اس 10ویں کلاس میں انشاءاللہ العزیز اس کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نئے تعلیمی سال کے آغاز میں ہمارے ساتھ خیر و برکت والا معاملہ فرمائے اور ہماری تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ تو حصہ اول میں ہم چلتے ہیں سورہ احزاب کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، سورہ احزاب یہ مدنی سورت ہے اور احزاب کا معنی ہوتا ہے گروہ، گروپ یا لشکر۔ تو احزاب غزوہ احزاب یا غزوہ خندق، ٹھیک ہے، سن 5 ہجری میں ایک جنگ ہوئی تھی مسلمانوں اور عرب کے مشرکین اور مدینہ کے یہودیوں نے مل کر مسلمانوں کے خلاف ایک جنگ، بہت بڑی جنگ کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اسی جنگ کا نام جنگ خندق یا جنگ احزاب یا غزوہ خندق یا غزوہ احزاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسلمانوں کے خلاف بہت سارے لشکر تھے، تو اس کی وجہ سے اس جنگ کا نام جو ہے وہ غزوہ احزاب پڑ گیا۔ تو اس صورت کے اندر مختصراً اسی جنگ کا ذکر ہوگا، ساتھ ساتھ اس صورت کے اندر سورہ نور کی طرح مومن عورتوں کے پردے کے احکامات کا ذکر ہوگا۔ سورہ نور کے اندر گھر کے اندر کے پردے کا ذکر تھا، جبکہ سورہ احزاب کے اندر جب مومنات عورتیں گھر سے باہر نکلیں گی تو کس صورتحال سے نکلیں گی، کون سی صورت یا کون سی ترتیب سے گھر سے نکلیں گی، اس صورت کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب چلتے ہیں ہم سورہ احزاب کی پہلی 4 آیات کے مختصراً سی ترجمے اور تشریح کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، ڈریے اللہ سے، ولا تطع الکافرین، اور اطاعت نہ کریں کفار کی، والمنافقین، اور منافق لوگوں کی، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا، ہے، علیماً، جاننے والا، حکیمہ، حکمت والا۔ واتبع، اور اتباع کیجئے، ما، اس چیز کی یا ان احکامات کی یا ان تعلیمات کی، یوحا، وحی کی جاتی ہے، الیکا، آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی جانب سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا، ہے، بما، اس چیز کو، تعملون، جو تم کرتے ہو، خبیرہ، جاننے والا، خبر رکھنے والا۔ وتوکل، اور بھروسہ کیجئے، علی اللہ، اللہ کی ذات پر، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ کی ذات، وکیلا، کارساز یا نگہبان۔ اچھا، اب ہم جانتے ہیں سورہ احزاب کا شان نزول، ٹھیک ہے، شان نزول یا شان ورود۔
کہ یہ صورت نازل کیوں ہوئی تھی۔ مفسرین کی رائے کے مطابق حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں تو مدینہ میں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خواہش یہ تھی، ان کی منشا یہ تھی کہ یہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی، اور وہاں کے جو یہ 3 بڑے قبیلے تھے ان میں سے کچھ حضرات نے کچھ لوگوں نے ظاہری طور پہ اسلام قبول کر لیا، لیکن اندرونی طور پہ وہ منافق تھے، اور وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محفل میں بھی شامل ہوتے تھے۔ اب حضور کی منشا یہ تھی کہ یہ تینوں قبیلے مسلمان ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر کیونکہ وہ ظاہری طور پہ صرف مسلمان تھے، اندرونی طور پہ تو وہ منافق تھے، تو بعض اوقات وہ کچھ ایسے کام کر لیتے تھے، ٹھیک ہے، جو اسلام کے برخلاف ہوتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں ان کے اوپر رحمت والا یا شفقت والا معاملہ فرماتے تھے، سختی نہیں فرماتے تھے، ٹھیک ہے۔ کچھ بھی بات جو ہے حضور کو ناگوار گزرتی تو حضور جو ہیں وہ چشم پوشی اختیار کر لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس بات پہ یہ سورہ احزاب کا نزول ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ہرگز بھی کفار کا اور یہ جو منافق ہیں ان کی اطاعت نہ کریں، یا آپ جو ہیں وہ اللہ سے ڈریے، ٹھیک ہے۔ جبکہ بعض روایات میں سورہ احزاب کے نزول کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہاں صلح حدیبیہ کے موقع پر بات یہ طے ہوئی تھی کہ اب مسلمانوں اور عرب کے جو مشرکین ہیں ان کے مابین اب کوئی جنگ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو بعد میں، ٹھیک ہے، ابو سفیان، اکرمہ بن ابی جہل اور ابو الاعور اسلمی، یہ تینوں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے معبودوں کو برا بلا کہنا چھوڑ دیں، اور صرف اتنا کہہ دیں کہ یہ بھی شفاعت کریں گے، یہ بھی نفع پہنچاتے ہیں، تو ہم آپ کے معبود کو بھی چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے، اور ہمارے درمیان آج کے بعد کوئی جنگ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ بات حضور جب سنتے ہیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ اکرام کو سخت ناگواری گزرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ اکرام وہ کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو قتل کرنے پہ، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ اکرام کو منع کر لیتے ہیں کہ نہیں، ہمارے اور ان کے بیچ جو ہے وہ جنگ بندی کا ایک معاہدہ ہو چکا ہے، لہٰذا ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لا تطع الکافرین، یہ کافر سے، کفار سے مراد وہ عرب کے کفار مشرکین ہیں، والمنافقین، اور منافق سے مراد یہود، یہ جو بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع کے تینوں قبیلے جو مسلمان ہوئے تھے، بیچ میں سے کچھ حضرات وہ مراد ہیں۔ لہٰذا ان تینوں آیات کا خلاصہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالات کیسے بھی ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو آپ صرف اللہ سے ڈریے، ٹھیک ہے، اور کفار کی اور منافق لوگوں کی اطاعت نہ کریے۔ آپ کے ہر کام کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور آپ کے ساتھ مدد کرنے والا ہے، کیونکہ وہ حکمت والا ہے، اور اس چیز کی اتباع کیجیے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو وحی کی ہے، یعنی قرآن مجید کی یا باقی جو احکامات ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، ما جعل نہیں بنایا اللہ نے لرجل کسی آدمی کے لیے من قلبین 2 دل فی جوفہ اس کے سینے میں، ٹھیک ہے۔ جوف کسی بڑی چیز کو بولتے ہیں جو چیز کھلی ہو، ٹھیک ہے، جس کا منہ کھلا ہو۔ وما جعل اور نہیں بنایا ازواجکم اللائی ان تمہاری ان بیویوں کو تظاہرون جن سے تم زہار کرتے ہو، منہن امہاتکم تمہاری مائیں، ٹھیک ہے، یعنی تمہاری ان بیویوں کو تمہاری مائیں نہیں بنایا جن سے تم زہار کر لیتے ہو۔ وما جعل اور نہیں بنایا ادعیاءکم تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناءکم تمہارے بیٹے، ذالکم یہ، قولکم تمہاری باتیں، بافواہکم تمہارے منہ کی باتیں، یعنی یہ صرف تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ واللہ اور اللہ، یقول الحق حق بات کہتا ہے، وہو اور وہ، یہدی السبیل سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے دل میں، کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، ٹھیک ہے۔ عرب میں ایک شخص تھا
تو وہ اپنی ذہانت کی وجہ سے بہت مشہور تھا، اور وہ کبھی کبھی یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اس کے سینے میں 2 دل ہیں، یعنی اس کو وہاں پر لوگ ذوالقلبین کہا کرتے تھے، ذوالقلبین مطلب 2 دلوں والا۔ تو وہ کہا کرتا تھا میرے سینے میں 2 دل ہیں، اسی وجہ سے میں معاذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھدار ہوں۔ ٹھیک ہے، تو پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی کہ اللہ نے کسی کے سینے میں 2 دل پیدا نہیں کیے۔ دوسری بات یہ تھی کہ عرب میں ایک دستور تھا، ایک رسم، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جاہلانہ رسم تھی۔ ٹھیک ہے، عرب میں لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے تھے۔ زہار کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ دیتے تھے کہ تمہاری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، اور وہ اس کو حرمت ابدیہ، ٹھیک ہے، محرمات ابدیہ سمجھ دیتے تھے کہ بھئی اس کے بعد اب ہماری بیوی جو ہے وہ حرام ہو چکی ہے، کیونکہ اس کو ہم نے اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے، ماں کے ساتھ بالکل مماثلت دے دی ہے، ماں کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ اب ہم پہ حرام ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، تمہاری وہ بیویاں جن سے تم زہار کر لیتے ہو وہ محرمات ابدیہ میں سے نہیں ہوں گی، یعنی وہ حرام نہیں ہوں گی، ان کا کفارہ ادا کرو اور وہ تمہارے لیے حلال ہو جائیں گی۔ اور تیسری بات یہ کہ عرب کے لوگ جو ہیں وہ متبنہ کہتے ہیں ایسا کوئی بھی شخص جس کو آپ اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو عرب میں دستور یہ تھا کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ حقیقی بیٹا معنی مراد کہ اس کو اپنی وراثت میں بھی حصہ دیا جاتا تھا، اور اگر اس کی کوئی بیوی ہے تو اگر وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے یا اگر وہ بیٹا مر بھی جاتا ہے تو اس کے ساتھ نکاح نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ لوگ اس کو برا جانتے تھے۔ تو اللہ نے نفی کر دی، وما جعل ادعیاءکم ابناکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کو تمہارے حقیقی بیٹا نہیں بنایا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، یا پھر اگر ان کے باپ کا نہیں پتہ تو پھر کیونکہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں تو وہ ایک رشتہ باقی ہے، البتہ وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہو سکتے۔ اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ ان کے غلام تھے، اپنا منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا۔ تو عرب کا کیونکہ ایک دستور تھا کہ وہاں پر منہ بولے بیٹے کو اپنا حقیقی بیٹا جانا جاتا تھا، تو حضور ہی نے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ تو بخاری اور مسلم شریف کی جو روایات ہیں ان روایات کے مطابق حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اترنے سے پہلے ہم حضرت زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہا کرتے تھے، تو جب یہ اس آیت کا نزول ہوا اس کے بعد پھر ہم نے زید بن محمد سے ان کو زید بن حارثہ کہنا شروع کیا۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے احکامات اور نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی تمام رحمتیں اور برکتوں سے مستفید فرمائے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔